بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان گرامی، اب یہ حجاج یہ بہت زیادہ اس کا یہ بھانجا محمد بن قاسم، ایک اور نام یہ جو بنو امیہ کے آخری دور میں اور پھر یہ بنی عباس کا ایک بہت بڑا گورنر تھا، ابو مسلم خراسانی ہے، ایرانی۔ شیخ مطہری کہتے ہیں کہ اگر ایرانیوں میں کسی کے ظلم کے اور خون کے اندر ہاتھ بھرے ہوئے دیکھنے تو ابو مسلم خراسانی کو، بنو امیہ کے کہنے پہ، بنی عباس کے کہنے پہ اس نے 4 لاکھ لوگوں کو مارا ہے۔ جو بھی بنی عباس کا مخالف ہوگا اس کو مار دو، اور اس کے اندر زیادہ تر کون تھے؟ شیعہ۔ یہ اس زمانے میں ہجرتیں ہوئیں اور لوگ ہجرت کر کے، اگر آپ دیکھیں گے گجرات، پاکستان کا گجرات ایک ہندوستان کا گجرات ہے، پاکستان کا گجرات جو پنجابی ہمارا بیلٹ ہے بالکل انڈین بارڈر پہ، کشمیر اور انڈیا، وہاں اکثر سادات جو ہیں وہ اہل سنت تھے۔ کیوں؟ تقیہ کے ادوار میں وہ آئے، اپنے بچوں کو بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم سید ہیں، بس خاموش رہتے تھے۔ پھر بعد میں آج وہاں پہ چلے جائیں تو اکثریت آج شیعہ ہے۔ اسی طرح سے کشمیر میں آپ چلے جائیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ سنی سادات کیسے ہیں، یعنی اہل سنت کے اندر۔ برا لگے گا، بہت سے حضرات سن رہے ہوں گے، میرے سے خود کراچی میں ایک سید صاحب ملے، اہل سنت تھے، کہنے لگے مولانا مجھے صرف ایک ہی بات پہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے اجداد سب بتاتے ہیں کہ ہم سید ہیں اور امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے ہمارا بھی شجرہ موجود ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ لوگوں سے جدا کہاں ہوا ہوں۔ تو یعنی یہ جو تقیہ کا دور آیا کہ جہاں پہ لوگ اہل بیت سے ہٹ گئے، اہل بیت کے راستے سے ہٹ گئے۔ میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی؟ یہ پوری تاریخ ہے ہماری۔ فیضان گرامی، آپ اسی طرح سے دیکھتے چلے جائیے گا۔ اور میں جب 2.5 برس پہلے مجھے ہندوستان جانے کا پہلی دفعہ اتفاق ہوا تو میں اپنے آبائی وطن بھی گیا، غازی آباد میں، یو پی میں۔ تو وہاں جانے کے بعد مجھے بھی بزرگوں نے بتایا کہ ہمارے جو اجداد تھے وہ بھی اورنگزیب کے زمانے میں اس نے کہا کہ بھی تم سب دوبارہ کلمہ پڑھو، یعنی صرف علی اللہ کا انکار کرو نہیں تو سب کو مار دیا جائے گا۔ اور وہاں سادات کے قتل بہت ہوئے ہیں۔ مغلوں کے زمانے میں سادات کو مارا گیا، سب ادوار میں نہیں لیکن کچھ ادوار میں اگر آپ دیکھیں گے تو بے انتہا ہندوستان کی تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے سادات کے قتل کی۔ میری باتیں برا تو نہیں لگ رہی ہیں؟ یہ سب ہوا ہے۔ شیعوں کو مارا گیا تو وہ بتانے لگے کہ ہمارے اجداد سے کہا بھی آپ لوگ اعلان کریں کہ آپ لوگ سنی سید ہیں نہیں تو آپ کو سب کو مار دیا جائے گا۔ تو کہا سب نے میٹنگ بلائی، جو چند 100 گھر تھے، یہ چند جتنے بھی رہے ہوں گے اس زمانے میں، تو کہا کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ اب یہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہے گا، جب تک اس کا دور ہے ہم خاموشی سے گھروں میں چھپ کے مجلسیں کر لیں گے۔ تو اعلان کر دو کہ ہاں ٹھیک ہے ہم لوگوں نے سنی مذہب اختیار کر لیا۔ جب باہر جاتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے کہ جہاں جہاں بادشاہوں کے جاسوس بیٹھے ہوتے تھے ہاتھ باندھ لیتے تھے، گھروں میں آ کے پھر دوبارہ نمازیں دہراتے، تکرار کرتے، چھپ کے مجالس ہوتی تھی۔ اسی ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا دور گزرا ہے، یعنی برصغیر پاک و ہند کے دور میں، کہ لوگوں نے چھپ چھپ کے مجالس کی۔ لوگ کھل کے مجالس نہیں کہا۔ آپ کی طرف سمجھتے ہیں کہ بغداد میں ایسا ہوا، عراق میں ایسا ہوا، بنو امیہ بنی عباس کے زمانے میں ایسا ہوا، نہیں، خود ہمارے اس ملک کی اس تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو چھپ کے لوگ مجالس کرتے تھے، کھل کے مجالس نہیں کر سکتے تھے۔ یہ آپ کو معلوم ہے؟ چند افراد کو تو معلوم، باقی سب خاموش بیٹھے۔ سننا چاہیں گے حضرات؟ میں پیش کروں کہ جب وہ جیسے ہی اورنگزیب مرا تو پھر سب نے دوبارہ اعلان کیا کہ ہم لوگ شیعہ ہیں، ہم سادات ہیں اور آل محمد علیہ السلام کے گھرانے سے، امام رضا کی نسل۔ اب وہ کہتے ہیں، ہمارے جو وہاں کے بزرگ تھے وہ کہتے تھے کہ اسی دوران بہت سے لوگ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتا سکے یا نہیں بتا سکے۔ ایسے بہت سے لوگ پھر اہل سنت سادات میں رہ گئے۔ اس طرح سے آپ کو بہت سے بڑے بڑے علماء مل جائیں گے اور بہت سے اہل سنت کے اندر کہ جو کہتے ہیں کہ ہم سادات ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں تو وہ اہل بیت سے دور ہوئے ہیں کہ جو دشمنوں کو ماننے لگے۔ تو عزیزان گرامی، سب دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ بھی یہ تاریخ پہنچے گی اور دنیا جب سنے گی اور سمجھے گی اور ان کو پتہ چلے گا تو وہ لازماً اہل بیت کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے، سوچنے پہ مجبور ہو۔